قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے سال بھی اس شہر میں خواتین کا پروگرام ہوا تھا۔ اب یہ مجھے یاد نہیں کہ اس حال میں تھا یا کسی اور حال میں تھا، مگر کسی حال میں تھا۔ اس وقت بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ سال بھر کے بعد آدمی بھول جاتا ہے، اس لیے عید کی نماز میں امام صاحب ہر سال مقتدیوں کو عید کی نیت بتاتے ہیں اور نماز عید کا طریقہ ہی بتاتے ہیں۔ ایک سال میں بھول جاتا ہے آدمی، کچھ باتیں ہم بھی بھول گئے۔ یہ تو یاد رہ گیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بہت سی باتیں بھول گئے۔ تو یہ جو تقریر کرنے والے، تذکیر کرنے والے آتے ہیں، یہ وہ باتیں جو بھولے ہوئے ہیں اس کو دہراتے ہیں، یاد دلاتے ہیں تاکہ پھر تازہ ہو جائے اور پھر ہم اپنا رخ صحیح کر لیں۔ اس وقت پوری دنیا کا جو حال ہے، کرۂ ارض کا جو حال ہے، اور اس میں خاص طور پر مسلم امہ کی جو کیفیت ہے، مسلمان ملت کی، اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بجائے اس کے کہ میں کوئی نقشہ کھینچوں آپ کے سامنے، کوئی منظر پیش کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس دنیا کا اور ان حالات کا اور اس منظر کا ایک نقشہ رسول کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصتها۔ بہت جلد ایسا ہونے والا ہے کہ امتیں، قومیں تم پر اس طرح چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گی، تمہیں تباہ کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، تمہیں دنیا سے مٹانے کے لیے قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر، ایسا حال تمہارا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ہم جب چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں تو یہ منظر سامنے آتا ہے کہ مغربی اقوام، امریکہ، دوسرے مغربی اقوام، یہود، نصارہ، سب مل کر متحد ہو کر اور اتحاد بنا کر وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، جہاں جہاں انہیں موقع ملا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو حالت ہوگی ہماری تو کیا اس وجہ سے ہوگی وَمِنْ قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، کیا اس وجہ سے ہماری یہ حالت ہوگی کہ ہم اس زمانے میں تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، بل انتم کثیر کا غصاء السیل، نہیں، تم کم نہیں ہوگے، تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، کروڑوں کی تعداد میں ہوگے، تم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوگے۔ ولیکن غصاء کا غصاء السیل، لیکن جس طرح سیلاب آتا ہے اور سیلاب پر تنکے اور جھاڑ چھایا ہوا ہوتا ہے، اس طرح تم چھائے ہوئے ہوگے سب طرح، لیکن قیمت تمہاری وہی ہوگی جو خس و خاشاک کی ہوگی۔ تمہاری نہ کوئی آواز ہوگی، نہ کوئی طاقت ہوگی، نہ کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اہمیت ہوگی۔ حد یہ ہے کہ ظلم کو ظلم کہنے کی طاقت بھی تم میں نہیں ہے، اور آج یہی کیفیت ہے کہ ظلم کو ظلم کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
یہ حال ہمارا ہے، اس پورے پس منظر کو نگران رکھیے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا روب دشمنوں کے دل سے ختم کر دے گا، کوئی روب نہیں رہے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، واو ہے نون، وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومل وہن کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کا ڈر اور دنیا کی محبت، یہ دو بیماریاں تم میں پیدا ہوئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، زیادہ تر لوگ تو پاکستان کے ہی ہوں گے، ہمارے ہندوستان سے تو کم ہی لوگ ہوں گے یہاں۔ یہ پاکستان سے جو لوگ یہاں آئے ہیں، پوچھئے سچ بات کہوں، حب الدنیا کے سوا کچھ اور ہے؟ جائزہ لیجیے آپ، کچھ نہیں ہے اس کے سوا، حب الدنیا ہے۔ اس لیے کہ 60 سے اور 50 سے ضرب دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، $1 کے 50 روپے بنا سکیں، یہ ملٹیپل کرنے کی، ضرب دینے کی عادت پیدا ہو جائے اور سکون سے زندگی گزرے۔ حالانکہ اللہ نے ایک ملک دیا تھا جس کی بیس یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسلام کے نام پر ایک ہی ملک دنیا میں ہے، کوئی دوسرا ملک نہیں۔ اسلام کے نام پر جو ملک ہم نے حاصل کیا تھا وہ صرف ایک ہے پورے عرض پر، کوئی اور ملک نہیں، سعودی عرب میں نہیں۔ سالے نے بہنوئی کو قتل کیا، ملک پر قبضہ کر لیا، ملک پر قبضے میں بادشاہ چل رہی، لیکن اسلام کے نام پر تو ایک ہی ملک بنا۔ ہم یہاں آئے، حب الدنیا میں آئے، آسانی سے، سکون سے، اطمینان سے، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار لیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ موت وہاں بھی آئے گی، موت تو یہاں بھی آئے گی، موت تو کہیں چھوڑے گی، موت تو بہرحال آنا ہے۔ لیکن جو قومیں موت سے لڑتی ہیں، نبرد آزما ہوتی ہیں، اور موت کی کلائی منہ مروڑ دیتی ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہیں، وہ زندہ رہتی ہیں۔ اس لیے نبی قرآن نے کہا ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ زندگی یہی ہے کہ آدمی، قوم موت کے لیے تیار رہے، یہی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں ہم سے غلطیاں دو ہوئی ہیں، بہت بڑی غلطی، دو بڑی غلطیاں ہیں۔ آپ اپنی پوری تاریخ کو دیکھیں، نبوت کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد 500 سال تک بغداد ہمارا دارالخلافہ رہا، بڑی عزت کی زندگی ہم نے گزاری، عروج کی زندگی، علموں کے ایجاد کی زندگی گزاری ہے۔ پھر اسپین میں ہم آئے، 700 سال تک، 750 سال تک بڑے عروج کی، بڑے تنتنے کی زندگی گزاری، ہمارا توتی بولتا تھا، پوری دنیا میں ہمارے چرچا ہے۔ اس پورے عرصے میں آخر کار ہم عیش و عشرت میں مبتلا ہوئے۔ ہماری بڑی غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ہم نے خواتین کو تعلیم سے بے بہرا رکھا، تعلیم کے قریب نہیں پھٹکنے دیا، خواتین گھروں میں بند رکھا، تعلیم نہیں دلائی، گھر کے انتظام کا سپرد کر دیا کہ یہ صحت مخلوق کے ذریعے پیدا ہوئی۔ دور رسالت میں یہ بات نہیں تھی، دور رسالت میں ہرگز یہ بات نہیں تھی،
بلکہ دور رسالت میں تو خواتین تعلیم کے میدان میں مردوں سے بھی آگے تھی۔ جب صحابہ کرام کو کسی مسئلے میں دقت پیش آتی تھی تو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے، ان سے سیکھ کے آتے تھے۔ قرآن و سنت میں جب الجھن پیش آتی تھی ان سے سیکھتے تھے۔ لیکن بعد کے اس پورے دور میں ہم نے عرصے تک بغداد میں رہے۔ بغداد میں آپ نے سنا کوئی یونیورسٹی یا کوئی مدرسہ لڑکیوں کے لیے ہو، سپریٹ نہیں ہے۔ مصر میں گئے تو ازہر قائم کیا، وہاں بھی بہت عرصے تک ہمارا دندنا تھا اور دبدبہ تھا۔ ازبکستان میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ وہاں امام بخاری نے یہ مدرسہ قائم کیا سمرقند و بخارا میں، لیکن وہ صرف مردوں کے لیے۔ اور آگے بڑھے ہم ہندوستان میں آئے، ہندوستان میں بھی ہم نے دیوبند قائم کیا، ندوہ قائم کیا، بہت سے مدرسے قائم کیے، لیکن صرف مردوں کے لیے۔ عورتوں کو تعلیم سے بے بہرا رکھا، اور یہ آدھی امت ہے۔ عورتیں آدھی امت ہیں، آدھی امت معذور تھی، مفلوج تھی، بے علم تھی۔ اور یہ آدھی امت جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس معنی میں ہے کہ بھارت تعداد کے لحاظ سے آدھی ہے، لیکن صحیح صورتحال یہ ہے کہ انگریزی کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے، if you teach a boy you teach a person, if you teach a girl you teach a generation۔ اگر ایک لڑکی کو آپ پڑھا دیں تو نسلوں کو پڑھا دیں گے۔ اس لیے گھر ان کے پاس ہوتا ہے، اولاد ان کی گود میں پلتی ہے، نسل ان کے گود میں پلتی ہے۔ اگر ہر گھر دین کا مدرسہ ہو تو کیسے انقلاب نہیں آئے گا؟ مجاہدین کیوں نہیں پیدا ہوں گے؟ انقلاب لانے والے کیوں نہیں پیدا ہوں گے جب ماں سکھانے والی ہوگی؟ یہاں سے 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر، آپ کے شہر سے 1200-1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے بروکن ہل، سنا ہے نا؟ ایک پہاڑی ٹوٹی ہوئی ہے، دیکھی ہم نے، اسی کو ایسے بروکن ہل کہتے ہیں، اسے شہر کا نام ہے۔ بروکن ہل میں آج سے 150 سال پہلے کیمل سوار افغانی آئے تھے، مسلمان تھے سب۔ وہاں ایک مسجد بھی انہوں نے آباد کی تھی، ایک پہاڑی پر بھی تھی، ایک شہر میں تھی بروکن ہل میں۔ پچھلے سال جب میں آیا تو ہم وہاں گئے تھے، اور وہاں 1960 تک نمازیں ہوتی رہی، مسجد آباد رہی۔ مولانا فیض اللہ خان کوئی تھے، وہ وہاں قرآن شریف پڑھاتے تھے، مسائل بتاتے تھے۔ 1960 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 1960 کے بعد اس مسجد میں اذان نہیں ہوئی۔ ہم گئے تھے مئی 2010 میں، تو پورے 50 سال کے بعد اس مسجد میں ہم نے اذان دی، نماز پڑھی، اور اس اذان کا مزہ بعین ہی وہی تھا جو بلال کی اذان کا کبھی ہوا کرتا ہوگا، کبھی اس زمانے میں مزہ آتا ہوگا۔ ایسی کیفیت تاری ہوئی، نماز کبھی وہ کیفیت تاری ہوئی۔ وہاں 2 افراد سے ملاقاتیں ہوئی، ایک کا نام بوب تھا، مسٹر بوب، یہ مولانا فیض اللہ خان کے پوتے تھے، جو وہاں کے امام تھے، ان کے پوتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی، ان کا نام تھا مسٹر راکی، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان کا اصل نام تھا رحمت اللہ، اور بوب کا اصل نام تھا امین اللہ خان رحمت اللہ خان۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ کیمل سوار اونٹوں پر مال لاد کر لاتے تھے، لے جاتے تھے، تو ایک سفر 2 مہینے کا، 3 مہینے کا ہوتا تھا۔